تو یہ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پولوشن، عہد حاضر نے انسان کو بے شمار سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے ماحول کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان عوامل میں سب سے اہم ماحولیاتی آلودگی ہے۔ کسی ماحولیاتی آلودگی سے مراد کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ تو ماحول کے اندر ایسی چیزوں کا شامل ہو جانا جو کہ ہر حوالے سے انسانوں کے لیے بھی اور جو جاندار ہوتے ہیں، جو دوسری مخلوق ہوتے ہیں جو جنگلات میں رہتی ہے یا ویسے بھی ارد گرد رہتی ہیں، تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام۔ ماحولیاتی آلودگی مندرجہ ذیل تین قسم کی اقسام ہیں: ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی، آبی آلودگی، اور ایک اس میں اگر آپ اضافہ کر سکتے ہیں تو صوتی آلودگی، یعنی کہ شور کی آلودگی ہوتی ہے، بے جا شور، بے ڈھنگا پن۔ پہلے ہے ہوا کی آلودگی۔ ہوا آلودگی سے مراد کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ وغیرہ جیسی نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ۔ ان کا سبب گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں ہے۔ آگے ہے قدرتی ماحول کو نقصان۔ فضا میں پائی جانے والی گیسوں کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، مثلا اوزون کی تہہ کا ختم ہونا، زمین درجہ حرارت کا بڑھنا، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ خطرناک بیماریوں کا باعث۔ ہوائی آلودگی پھیپھڑوں کے سرطان اور مختلف جلدی خطرناک کا سبب بھی رہی ہے۔ ہوائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات۔ ہوائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے انسانی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن ایسے اقدامات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں جن کے نتیجے میں زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں کمی واقع ہے۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر CNG کا استعمال۔ گاڑیوں کے لیے ایسے ایندھن کا استعمال جو کم آلودگی پھیلائیں، مثلا CNG۔ اب جو پٹرول کے اندر آلودگی ہوتی ہے اور پٹرول میں جو دھواں ہوتا ہے، اگر CNG لگ جائے تو اس میں وہ چیز نہیں آتی۔ شجرکاری سے فضائی آلودگی میں کمی لا جا سکتی ہے۔ فلٹریشن پلانٹس کی ترتیب سے ہوائی آلودگی کم ہو سکتی ہے۔ مضر گیسوں کے استعمال پر پابندی۔ اس کے علاوہ ایسی گیسوں کے استعمال پر پابندی لگائی جائے جو ماحول کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے، کلوروفلور اور کاربن وغیرہ گیس کا استعمال۔ نمبر 2 ہے آبی آلودگی۔ آبی آلودگی مطلب پانی کی آلودگی۔ آبی آلودگی سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہو جانا ہے۔ صاف پانی جو انسانی زندگی کے لیے لازمی عنصر ہے، دن بدن آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ پانی جو ہے وہ ایک انسان کی جو ضرورت ہے، اور یہ اتنی اشد ضرورت ہے کہ اس کے بغیر جو زندگی جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو لہذا جو پانی کے اندر شامل ہونے والے جو کیمیکلز ہیں اور خطرناک ترین جو مادے ہیں، ان کو علیحدہ کرنا اور ان کو صاف پانی تک رسائی نہ کرنا، اور ایسی چیزوں کو ایک خاص ٹریٹمنٹ سے گزار کر اس کے اندر تمام زہریلی چیزیں ختم کرنا، یہ لازم ہے، کیونکہ یہ دن بدن جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے آلودہ، جس کے چند اہم وجوہات ذیل ہیں۔ کیسے ہو رہا ہے اس کی وجوہات ہیں۔ فیکٹریوں میں کیمیکل کا استعمال۔ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو دریاؤں، نہروں اور سمندر کا حصہ بن کر انہیں آلودہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو
فیکٹریاں ہیں جن کے اندر خصوصاً چمڑا استعمال ہوتا ہے، چمڑا بنتا ہے، تو بڑے بڑے زہریلے قسم کے کیمیکل اس میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس میں جو سامان جو صاف کیا جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا پانی ایسے باہر پھینک دیا جاتا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ زیر زمین جا رہا ہے، اور جو صاف شفاف پانی پینے والا ہے اس کو آلودہ کرتا جا رہا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے بھی کوئی خاص پلان ہونا چاہیے۔ آگے ہے ادویات اور کیمیکل کھادوں کا استعمال۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کے کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے، جو نہ صرف انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہوتا ہے بلکہ نباتات اور آبی حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ فیکٹریوں میں فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب آبی آلودگی سے محفوظ رہنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ سے صاف کرنے کے بعد دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے۔ آگے ہے زمینی آلودگی۔ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے، جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے بلکہ ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر بڑے بڑے گندگیوں کے ڈھیر ہوتے ہیں اور سمیل بدبو اس قدر زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جو جگہ بھی ہوتی ہے وہ تو ایک آلودہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی بھی شخص کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو لہذا یہ بھی وہ زمین ہے جو کہ آلودگی کا سبب بن رہی ہے۔ زمینی آلودگی درج ذیل طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقے کون کون سے ہیں؟ زمینی آلودگی کو سالڈو ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، مگر زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جائے یا مخصوص حرارت کے اندر جلا دیا جائے۔ باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کر دوبارہ استعمال قابل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ سے دیسی کھاد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے، اور سائنس نے تو ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ جتنا بھی آج کل جو کوڑا ہے وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص مشینیں ہیں جن سے اس کو گزار کر اس کوڑے کو قابل استعمال لایا سکتا ہے۔ تو بیٹا ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 کا جو آخری لانگ کوسچن تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، جس میں آلودگی کے حوالے سے تھا، جس میں آبی آلودگی ہے اور زمینی آلودگی ہے اور فضائی آلودگی ہے جو ہوا کے اندر آلودگی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔